بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست ہے اور جائز ہے، بلکہ اس مہینے میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے اعتراض کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے اعتراض ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ آپ کو محرم کے بارے میں بھی جواب مل جائے گا۔ محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، جب عورت حالت حیض میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض یعنی جو عورت کے ہر ماہ کے مخصوص ایام ماہواری کے ہوتے ہیں، جن کی مدت 7 دن یا اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جب خون ختم ہو جائے، رک جائے تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے، تو یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، مرد عورت دونوں کے لیے، چاہے مرد روزے کی حالت میں ہو یا چاہے عورت روزے کی حالت میں ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، مرد اعتکاف میں بیٹھا ہو چاہے عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی ایسی حالت نہیں ہے اس میں شرعاً ہم بستری کرنے کی ممانعت ہو۔ محرم میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے بیوی کو الگ کر دے اور محرم میں ہم بستری نہ کریں۔ شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کن کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے؟ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلا عذر جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ماہ محرم میں نکاح کرنا درست ہے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ اس طرح نکاح کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، اسی طرح ہم بستری کرنا بھی کسی مہینے میں منع نہیں ہے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ان راتوں میں جماع کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری جائز ہے،
لیکن احتیاط اس میں ہے کہ ہم بستری کرنے سے اذان و نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان و نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو سے نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم۔